السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ آپ کے پری نائنتھ کا فرسٹ ڈے ہے، فرسٹ لیکچر ہے، تو آپ کو اس نئی کلاس میں پروموٹ ہونے پر بہت زیادہ مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو بہت آسان کرے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بچوں، آپ کی فزیکل کلاسز ایک ویک کے لیے ایکسٹینڈ ہو گئی کیونکہ گورنمنٹ نے چھٹیاں کر دیں، تو اسی لیے آپ کے وقت کو اور آپ کی پڑھائی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور روز لیکچرز کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو جو ہوم ورک دیا جائے گا اسے آپ کے پی ایس کے پورٹل پر سینڈ کریں گے، یہاں پر آپ کو رسپانس بھی کیا جائے گا۔ چلیں سب سے پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں، یہ اسلامک لازمی میں سے 100 مارک کا پیپر آئے گا، تو آپ نے اس کو اسی اہمیت کے ساتھ پڑھنا ہے جس طرح آپ سائنس سبجیکٹس کو ٹائم دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف قرآن مجید۔ قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت، کہ قرآن مجید کو جمع کرنا، اس کو قلمی شکل میں محفوظ کرنا اور پھر اس کی حفاظت کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اس کے کچھ حاصلات تعلم ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں جان سکیں، قرآن مجید کی جمع و تدوین کے مراحل کے بارے میں جان سکیں، قرآن مجید کو ہدایت کا سرچشمہ مانتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں، قرآن مجید کی عالمگیریت کو سمجھ سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کے تدوین کے طریقہ کار کا جائزہ لے سکیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم پہلا SLO یا حاصلات تعلم کور کریں گے، جس میں قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید کو تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل کیا گیا، اور یہ قیامت پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک جتنی بھی انسان آئیں گے سب کے لیے راہ ہدایت کا ذریعہ ہوگی۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا کبھی بھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ جتنی شدت کے ساتھ یا جتنی لذت کے ساتھ پڑھے گا اتنا ہی اسے سرور حاصل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے محفوظ ترین کتاب۔ یہ کتاب محفوظ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اس ذکر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو جس چیز کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہو تو اس کو کوئی کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ باقی 3 کتابیں موجود تو ہیں، لیکن وہ اس طرح محفوظ نہیں ہے کہ ان کا ایک ایک لفظ جس طرح نازل کیا گیا تھا اسی طرح محفوظ ہو، بلکہ وہ مسخ شدہ حالت میں موجود ہیں۔ لیکن یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور آج تک وہ ذمہ اسی طرح جاری ہے، اور اس کے قرآن مجید میں کسی کی ہمت نہیں یا جرات نہیں کہ قرآن مجید کے ایک لفظ کو بھی آگے پیچھے کر سکے۔ یہ قرآن مجید اتنی محفوظ ہے کہ کفار نے بہت کوشش کی کہ جیسی کتابیں لے آئیں، لیکن آج تک اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور یہ کتاب اتنی عالمگیر ہے کہ آپ کسی بھی موقع پر کسی بھی سال میں، چاہے آنے والے اگلے 100 سالوں میں بھی اس کو کھول کر دیکھیں گے تو ہمیشہ یہ کتاب ریلیٹیبل رہے گی۔ آپ کو لگے گا یہ کتاب ہمارے ہی لیے اسی دور کے لیے نازل کی گئی، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، جو کہ 1400 سال پہلے، شاید اس سے بھی زیادہ وقت سے پہلے یہ نازل ہوئی تھی، لیکن آج تک ہم اس کتاب کو اپنی زندگیوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہی اس کتاب کا معجزہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آنے والی تمام انسانیت کے لیے، اس کے لیے ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا، اور ہم اس سے ہدایت یا رہنمائی پا سکتے ہیں۔ چلیں بچوں اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ لفظ قرآن قرأت سے ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ بچوں، قرآن مجید کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور قرآن مجید ہماری آخری کتاب ہے جس پر ہمیں دل و جان سے
ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے حضرت جبریل کے ذریعے نازل ہوا۔ قرآن مجید ہمیشہ یہ سوچ کر پڑھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر فرشتے حضرت جبریل کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا کہ جس ٹائم کسی چیز کی جس آیت کی ضرورت ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل کر دی جاتی۔ جس طرح جس چیز کے جو حالات و واقعات ہوتے، جس طرح خواتین کے پردے کے بارے میں احکامات آئے تو اس چیز کی ضرورت تھی، اس وقت وہ احکامات نازل ہوئے۔ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی تعلیم دینی ہوتی، اس موقع پر وہ آیت نازل ہو جاتی۔ اس طرح قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا بلکہ اسے ہر لمحہ نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ محفوظ ترین کتاب قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہے۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ بچوں، آپ نے محفوظ ترین کتاب کا جو پیراگراف ہے اسے آپ نے ہوم ورک میں لکھنا ہے اور اسے آپ KPS کے پورٹل پر سینڈ کریں گے، پھر یہ آپ کو چیک کر کے آپ کو رپلائی کیا جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ فی امان اللہ۔